اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سبا 34ویں سورہ 22واں پارہ، آیت نمبر 31، چوتھے رکوع کا آغاز ہے۔ آیت نمبر 31 سورہ سبا۔ وقال الذین کفروا، سورہ سبا 34واں نمبر سورہ 22واں پارہ، آیت نمبر 31۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ درود شریف سب پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ آج انشاءاللہ سورہ سبا کا 31ویں آیت سے چوتھا رکوع جو ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس کے درمیان میں ایک چیز جو ہے، ویسے تو آپ کے ذہن میں ساری بیک گراؤنڈ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کو بتایا کہ تم جو اکنامک سینٹر بن گئے ہو، جو بڑی منڈی بن گئے ہو، تو تاریخ کے اندر تم دیکھو کہ قوم سبا جو یمن میں ایک طرف تھی، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اور ایک طرف جو سلیمان کی قوم تھی وہ کس طرح ختم ہوئی، اور پھر تم کو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پہ یہ نعمتیں کی اور تمہیں ایک اکنامک ہب بنا دیا اس خطے کا۔ اس کے بعد کفار کے ساتھ یہاں پہ جو ہے ایک بڑا خاص جو ہے وہ ڈائلاگ ہے، اور ہمیں اس پہ بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ انڈیکیشنز ایسی ہیں جو کہ بعین ہی ہم پہ آج کل کے دور پہ بہت زیادہ لاگو ہوتی ہیں۔ ویسے تو قرآن کی جتنی بھی تحریک ہے اس کو جیسے جیسے ہم سمجھتے جاتے ہیں تو ہر دور کے لیے وہ اہم ہو جاتی ہے، لیکن آج کل جو خاص طور پہ ہمارے اوپر چند ایک چیزوں کے جو وار ہے یا حملہ ہے، اس حوالے سے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور کہنے لگے کافر، منکر، انکار کرنے والے، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا تھا، وہ کہنے لگے ہم ہرگز نہ مانیں گے یہ قرآن، کہ یہ جو قرآن آپ ہمارے آگے پڑھ رہے ہیں ہم اس کو بالکل نہیں مانتے، اور نہ وہ جو بین یدئی جو آپ کہتے ہیں یعنی کہ جو پہلے یعنی کہ تورات، نہ ہم سابقہ کتابوں کو مانیں گے اور نہ قرآن کو مانیں گے، ہم یہ بات نہیں مانیں گے۔ اور کبھی تو دیکھے جب گناہگار کھڑے کیے گئے ہیں اپنے رب کے پاس، ایک دوسرے پر ڈالتے ہیں بات، کہتے ہیں جن کو کمزور سمجھا تھا بڑائی کرنے والوں کو، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایماندار ہوتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کفار کا قرآن کی طرف یہ ریئیکشن ہے کہ ہم یہ قرآن نہیں مانتے۔ جو لوگ انکار کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم اس قرآن کی بات نہیں مانتے۔ اور جب آپ دیکھیں ظالموں کو،
ظلم ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، اس کے اوپر بڑی واضح بات کر چکے ہیں. ظلم ویسے تو ہم بہت ساری اس کی مثالیں ہیں، لیکن آسان ترین لاگو ترین مثال یہ ہے کہ جس چیز کی جو جگہ بنتی ہو اس کو وہاں سے ہٹا دیا جائے، اس کی جگہ کوئی اور چیز لگا دی جائے. سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ جہاں جس چیز کا حق ہو وہاں سے اس کو اٹھا کے کوئی اور چیز لگا دیا جائے. اللہ کا عبادت حق ہے، اس کو اٹھا کے کسی اور کی عبادت شروع کر دی جائے، ظلم. ایک غریب آدمی ہے، اس کا کوئی حق ہے، اس سے لے کے کسی اور کو دے دیا جائے، ظلم. چیز کو اپنی جائز جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ رکھ دینا، یہ ایک ظلم. اللہ طرف ہے کہ اگر آپ ظالموں کو دیکھیں گے جب یہ کھڑے ہوں گے اپنے اللہ کے سامنے، بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ یہ لوگ قرآن کو نہیں مانتے، بیک گراؤنڈ یہ ہے یہ کتابوں کو نہیں مانتے. اب جب یہ کھڑے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اب آپ دیکھیں گے اپنے اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے یہ لوگ کہ ایک دوسرے پہ یہ الزام ڈال رہے ہوں گے. قیامت کے مناظر جو ہیں قرآن کے اندر جس طرح بیان ہوئے، میں نے پہلے بھی اکثر عرض کیا کہ قرآن کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ ہم کہیں جی ہم نے ایک طرف سے پڑھنا شروع کیا اور پوری مختلف جگہوں پہ مختلف مناظر سامنے آتے ہیں موقع محل کے حوالے سے. تو یہ سب کچھ قیامت والے دن ہوگا، اس کا سیکوینس کیا ہوگا یہ اللہ جانتا ہے کہ کیا چیز کس سیکوینس میں پیش آئے گی. تو کہ جب یہ ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے، جب دیکھیں تو ایک دوسرے پہ الزام ڈال رہے ہوں گے اور کہیں گے جن کو کمزور سمجھا تھا. یہ قرآن کے اندر بڑا خوبصورت اسلوب ہے، پہلے بھی یہ آ چکا ہے. جن کو جو کمزور سمجھے گئے، یعنی کہ در حقیقت کوئی بھی شخص اس طرح کمزور نہیں ہے، وہ خود اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے یا معاشرہ اس کو کمزور سمجھتا ہے اور اس کی رائے کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، اس کی ذات کو کوئی اہمیت نہیں دی جا سکتی. کاش ہے کاش کا یہ جب ہمارے سامنے تم دیکھ لو گے، جب ہمارے سامنے کھڑا واللہ ترا، اور اگر تو دیکھے. اور یہ بڑا ایک عجیب اسلوب ہے، یہ آپ نے ایک علیحدہ بحث شروع کر دی ہے، میں اتنی ڈیپتھ میں چیزوں میں نہیں جاتا ہوں. یہ ایک جملہ ہے شرطیہ، لا ترا اگر تو دیکھے. اور قرآن کا یہ بڑا ایک عجیب اسلوب ہے، بڑا ایک عجیب اسلوب ہے. یہ اب چونکہ ہمارے اس فورم کا وہ سبجیکٹ نہیں ہے، جب بھی شرطیہ جملہ آتا ہے تو اس کا ایک جواب شرط ہونا چاہیے. جب بھی کوئی شرطیہ جملہ آتا ہے تو اس کا کوئی جواب شرط ہونا چاہیے. لیکن آپ دیکھیں کہ قرآن میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر شروع کیا وہ لا ترا اگر تو دیکھے، تو جواب شرط کوئی نہیں ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ یہ قرآن کا ایک اپنا ایک اسلوب ہے، بلاغہ کا ایک علیحدہ اسلوب ہے، چیزوں کو مطلب سوچنے کا ایک علیحدہ اسلوب ہے. تو کاش نہیں ہے، لا ترا اگر تو دیکھے. کاش کا اس میں ترجمہ جو ہے وہ مناسب نہیں کہ اگر آپ دیکھیں ظالموں کو جب وہ کھڑے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، تو یہ ایک دوسرے پر بات ڈالیں گے اور جن کو کمزور سمجھا گیا وہ بڑائی کرنے والوں کو کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایماندار ہوتے. جو بڑائی کرتے ہیں، بڑے ہیں نہیں ہیں یا نہیں ہے وہ لگا پیسہ، لیکن بڑائی کرتے ہیں. اب دو چیزیں آپ ذہن میں رکھیں. میں نے اس پہلے کہا کہ جب قرآن سرداران کی بات کرتا ہے، تمہارے سردار، تمہارے بڑے، تو پری ڈومیننٹلی اس کے اندر سیاسی بڑے، مذہبی بڑے اور روحانی بڑے. سیاسی لیڈران، مذہبی لیڈران اور روحانی لیڈران، ان کی بات، ان لیڈر جو معاشرے کے جو لیڈر ہوتے ہیں ان کی بات کی جاتی ہے کہ یہ بڑے ہیں معاشرے کے، ان کے پیچھے لوگ چلتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو کمزور سمجھے جاتے ہیں، آپ اس کی مثال لے لیں کہ ہم سارے جو بیٹھے ہیں ہم کمزور سمجھے جاتے ہیں پاکستان کے اندر یا پاکستانی معاشرے کے اندر. ہم اگر سیدھے رستے پہ نہیں ہیں، جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں تو ہم کہتے ہیں ان لوگوں کو جو بڑے بنے ہوئے ہیں. بڑے کون بنے ہوئے ہیں؟ بڑے کون بنے ہوئے ہیں ہمارے معاشرے میں؟ بڑے کون بنے ہوئے ہیں؟ سیاسی لیڈران، فوجی لیڈران ہیں، علماء ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ نگاہ رکھیں جو سب سے بڑا بنا ہوا ہے ٹرینڈ سیٹر میڈیا، جو ذہن سازی کرتا ہے، جو بڑے استعمال کرتے ہیں عام لوگوں کی ذہن سازی کے لیے، ان تک پہنچنے کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایماندار ہوتے، اگر تم نے جھوٹ سچ نہ پھیلایا ہوتا، یہ جھوٹ ہمارے سامنے نہ لے کے آتے،
اے بڑے لیڈران یا جو تمہارے طریقہ واردات ہے اگر نہ ہوتا تو ایماندار ہوتا. کہنے لگے بڑائی کرنے والے کمزور گنے گیوں کو کہ ہم نے روک رکھا ہے تم کو سوج کی بات سے, تمہارے پاس پہنچے نہیں, تمہارے پیچھے تمہارے پاس سمجھانے والے پہنچے نہیں, کوئی نہیں, تم ہی گنہگار تھے. نحن صددناکم, کیا ہم نے تمہیں روکا؟ صددنا مطلب رکاوٹ پیدا کر دینا, کیا ہم نے روکا تمہیں؟ آپ اس کو اس طرح امیجن کریں کہ قیامت کا منظر ہو, ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں اور اپنی ہم کمزوریوں پر گمراہیوں پر پکڑے جائیں, تو ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تو بالکل ٹھیک تھے, ہم تو تیرے دین پہ چلتے, ہمیں تو میڈیا نے مروا دیا, ہمیں تو اس پروپیگنڈا نے مروا دیا. تو میڈیا آگے سے کہے کہ بھائی تمہارے پاس تو ہدایت دینے والا پہنچ گیا تھا, ہم نے کب روکا تمہیں؟ ہم نے آ کے ہاتھ روکے تمہارے, ہم نے پکڑا تمہیں ہاتھ, ہم نے تمہیں مجبور کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو تم پوجو یا اللہ کی مرضی کے علاوہ کسی اور کو, ہم نے تمہیں آگے روکا تو نہیں. تم نے جو بھی اثر لیا یا جو کچھ بھی ہوا اپنی مرضی سے کیا, ہم نے تو ہدایت تمہارے پاس آ چکی تھی, پیغمبر تھا, قرآن تھا, ہدایت تمہارے پاس پہنچ چکی تھی. اور کہنے لگے کمزور گنے گئے بڑائی والوں کو. اب یہاں پہ دیکھیں کہ نہیں, ہر کرنے لگے تم ہر فریب سے دن رات کے, جب تم ہم کو حکم کرتے کہ ہم نہ مانیوں اللہ کو اور ٹھہرا دی اس کے ساتھ برابر کی اور چھپے پچھتانے لگے جب چکھا عذاب اور ہم نے ڈالے ہیں تو گردنوں میں. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں, کمزور کیا کہہ رہے ہیں؟ جو میں نے آپ کہا کہ تھوڑا سا آپ سرداران کو ایک ذہن میں رکھیں اور ایک میڈیا کو ذہن میں رکھیں. کمزور کیا کہہ رہے ہیں؟ جو کمزور گنے گئے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں بڑائی کرنے والوں کو کہ تمہارا جو فریب تھا, جو دن رات جس فریب میں تم نے ہمیں پھنسا دیا, کس چیز میں پھنسا دیا؟ جس پروپیگنڈا میں تم نے ہمیں پھنسا دیا. دن رات جو تم پروپیگنڈا کر رہے تھے ہمارے سامنے. پروپیگنڈا کس کے تھرو ہوتا ہے؟ میڈیا کے تھرو. ٹی وی ہے, واٹس ایپ ہے, فیس بک ہے, انٹرنیٹ ہے, اخباریں ہیں, ریڈیو ہے, کہ تم نے دن رات کے جس فریب میں ہمیں پھنسا دیا تھا. بہت سارے فریب آگے ذکر آ جائے گا. جب تم ہم کو حکم کرتے کہ ہم نہ مانیے اللہ کو اور ٹھہرا دی اس کے ساتھ برابر کی اور وَنَجْعَلْ لَهُ اندادا. انداد کے اوپر ہم پہلے بڑا تفصیلی لیکچر کر چکے ہیں. انداد بڑا خوبصورت لفظ ہے. انداد اللہ کی ذات اور صفات میں اس جیسا کسی اور کو لا کے بٹھا دے. رزق کون دیتا ہے؟ نوکری نہیں ہوگی تو بھوکا مر جاؤں گا. نوکری کیا ہوگی؟ انداد ہوگی. عزت ذلت کون دیتا ہے؟ لوگوں کی مرضی کے مطابق نہیں چلوں گا تو بے عزت ہو جاؤں گا. لوگوں کی مرضی کو لائے کہاں کھڑا کر دیا؟ انداد, اللہ کے برابر کھڑا کر دیا. حفاظت کون کرتا ہے؟ فوج نہیں ہوگی تو مر جاؤں گا. کیا کیا؟ کس کو انداز بنا دیا؟ اور جتنی بھی چیزیں, جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں, رزق, عزت, ذلت, حفاظت, دنیا میں مقام, مشکل میں کام آنا, جو چیزیں اللہ کی ہیں, عبادت اس کا حق, اس کی جگہ کسی اور کو لا کے کھڑے کر دیں. کہ تم نے پروپیگنڈے سے ہمیں بار بار امداد لا کے سامنے کھڑے کیے. اللہ کہتا ہے خرچ کرو, رزق میں برکت آئے گی. تم نے کہا بچت کرو, بچت جو ہے وہ ضروری ہے. یہ سب انداد تم نے لا کے سامنے ہمارے سامنے کھڑے کیے, انداد کھڑے کیے ہمارے سامنے. غیر اللہ کی صفات والے لا کے ہمارے سامنے کھڑے کیے. تم نے اپنے پروپیگنڈا مشین سے, تم اپنے میڈیا کے ذریعے سے, تعویل خاص میں تم نے اپنی تقریروں کے ذریعے سے, تم نے اپنی مجلسوں کے ذریعے سے, تم نے اپنی بیٹھکوں سے, پرانے وقتوں میں کافروں کی بات کریں, تم نے انداز لا کے سامنے کھڑے کیے. اگر اللہ کو مان لیا تمہارا یہ کاروبار تباہ ہو جائے گا. اس مکہ کے کاروبار کو چلانے کے لیے تم اپنے باپ دادے کے طریقے پہ قائم رہو. اللہ نے پوری بیک گراؤنڈ بنائی کہ یہ تمہیں یہاں تک پہنچانے والا میں ہوں.
کس طرح میری لطیف چال سے یہ معاملہ یہاں تک پہنچا. تم کہتے ہو اگر محمد کے کہنے پہ چل پڑے تمہارا تو کاروبار بیڑا غرق ہو جائے گا. اگر ہم حق بات پہ اللہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے دنیا ہمارے سے کاروبار کرنی چھوڑ دے گی. ہم تو بھوکے مر جائیں گے. انداز کھڑے کیے تم نے ہمارے لیے, ہمیں اپنی مجلسوں میں بیٹھکوں میں بتا کے. اس وقت مجلسیں بیٹھکیں ہوتی تھی, گانے بجانے کی مجلسیں ہوتی تھی, شاعری کی مجلسیں ہوتی تھی. آج پرائمریلی وہ میڈیا ہے, اور پھر آگے سیکنڈری طور پہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم, ہمارا نظام تعلیم, یہ سارے کا سارا معاملہ جو انداز کھڑے کرتے ہیں ہمارے سامنے. ہم اس بات کو سمجھ نہیں سکتے. شاید ہمیں سمجھنے میں شاید آسانی ہو جائے. ہم نے ایک اکانومی کو ایک انداز بنایا ہے. ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا, اپنی زندگی میں آپ نے شاید تھوڑا کم دیکھا, ہم نے تھوڑا زیادہ دیکھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت غزوہ تبوک پہ نکلے تو آپ میں سے کسی کو پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے کہ تبوک میں مسلمانوں کے حالات کیا تھے اس وقت؟ تبوک اس وقت رومی جو ہے وہ ورلڈ پاور تھی, جس طرح آج امریکہ اور رشیا تھے, تو رومی انٹرنیشنل پاور تھی اس وقت. روم دنیا پہ آدھی دنیا روم قابو کر رہا تھا, آدھی ایران قابو کر رہا تھا, فزیکلی قابو کر رہا تھا. قید کاٹ کے مسلمان نکلے تھے, گرمی بے انتہا تھی اور ابھی کھجوریں لگی تھی. مطلب قید کے بعد مسلمانوں کو یہ تھا کہ اب یہ کھجوریں کاٹیں گے تو پچھلا نقصان پورا ہوگا, تو کچھ ہوگا. تو نبی پاک نے حکم دے دیا تبوک کی لڑائی, غزوہ تبوک. اس بھوک اور اس گرمی, اور گرمی اتنی کہ جتنا کھجوروں کے پکنے کا وقت تھا اتنی گرمی کا صاحب ہی نہیں تھا. اس کیفیت میں جا کے تو سپر پاور کا جا کے گریبان پکڑ لیا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایک سرحدی چوکی کے اوپر تھوڑی سی لڑائی ہوئی تھی, کچھ مسلمان کمانڈر شہید ہوئے تھے. غربت کا عالم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ورثہ آپ کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وراثت میں کیا کیا چیزیں تھیں. آخری وقت پہ بھی یہودی کا قرضہ ادا کرنا تھا. اور تلواریں کتنی تھی یہ بھی آپ کتابوں میں پڑھ لیں, 27 تلواریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو بہت دور کی باتیں ہیں, ہم اس کو داستان بنا دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بڑی لمبی چوڑی, یہ کوئی مطلب ایک دیومالائی کہانی ہے. افغانستان آپ کے ہمسائے میں ہے, بھوکے تھے, ننگے تھے. امریکہ کے ساتھ وہ کیا ہے کہ امریکہ بھولے گا نہیں اگلے 100 سال, کیونکہ ان کے ذہن میں یہ انداز نہیں تھا. اکانومی نہیں ٹھیک تو پھر غیرت کے لیے لڑا نہیں جا سکتا. ان کے ذہن میں یہ انداز نہیں تھا. ان کے ذہن میں اللہ تھا, اللہ کے قانون تھے. ہماری آنکھوں کے سامنے انہوں نے وہ کیا سپر پاور کے ساتھ, 100 سال سپر پاور بھولے گی نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. ہماری آنکھوں کے سامنے. ان کے دماغ میں انداز نہیں تھے. ہمارے دماغوں میں انداز بسا دیے گئے ہیں, انداز بسا دیے گئے ہیں. اللہ کی ذات اور صفات پہ اللہ کو اٹھا کے دوسری ہستیاں بٹھا دی گئی. کہیں پہ پیسہ, کہیں پہ معاشرہ, کہیں پہ برادری, کہیں پہ قبیلہ. اللہ کو اٹھا کے انداز بٹھا دیے گئے. یہی انداز بٹھاتے تھے ان کے سرداران بھی اپنی حکمرانی قائم رکھنے کے لیے. انہوں نے کہا دن رات جو تم کرتے تھے ہمارے آگے پروپیگنڈا کرتے تھے, یہ انداز ہمارے دماغ میں فکس کرنے کے لیے آج دن رات یہ پروپیگنڈا کون کر رہا ہے؟ آج دن رات یہ پروپیگنڈا ہمیں میڈیا سکھا رہا ہے. ابھی دیکھ لیں, ابھی آپ دیکھ لیں, یہ کورونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش آئی. آپ سامنے دیکھ لیں اور ہماری دیکھنے کی نگاہ دیکھ لیں. ایک ملک نے کامیابی سے اس کے اوپر قابو پایا اور وہ تھا چین. ہمارے مسائل میں کامیابی سے قابو پایا, اور قابو اس نے پایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر کے, سختی سے سنت پہ عمل کر کے. نہ کو اندر آ سکتا نہ کو باہر جا سکتا, اور مہینے ڈیڑھ میں سے لپیٹ کے پرے کر دیا. ہمارے سامنے تھا انداز امریکہ, WHO, الف بے جیم, ابھی تک گزر رہے ہیں. ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی. ہم اپنے امدادوں کو جواب دیں. ہمارے ہمسائے میں چائنا نے کر کے دکھایا کہ یہ تمہارے پیغمبر کی سنت ہے, اور یہ میں نے اس پہ عمل کر کے دکھا دیا سن 2020 کے اندر. بتائیں چائنا نے کچھ کیا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کے, باقی ڈاکٹری کرنا, اسپتال تیار کرنا, لیکن ووہان اس نے بند کر دیا کہ نہ ووہان سے کوئی باہر جا سکتا ہے, نہ ووہان کے اندر کوئی آ سکتا.
باقی میڈیکل سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، ایکسپرٹیز ہے، جی بسم اللہ. ہم مسلسل مختلف اندازوں کے پیچھے بھاگتے رہے، نہیں دیکھا کہ ہمیں اللہ کے پیغمبر نے کیا طریقہ بتایا. آج بھی نہیں دیکھ رہے، آج بھی نہیں دیکھ رہے. سامنے مثالیں موجود ہیں. کون نہیں ان پہ نگاہ جانے دیتا؟ کون نگاہ نہیں جانے دے رہا؟ میڈیا. سب سے بڑا ٹول جو ہے وہ میڈیا. دن رات کا پروپیگنڈا، دن رات کی ذہن سازی. اور اس کا صرف یہی معاملہ نہیں ہے، یہ تو ہم ایک گمراہی کی بات کر رہے ہیں. ہماری جنرل لیونگ کے اندر جو ہے، آج ہم بیٹھے بات کر رہے تھے، میری بھی بات ہو رہی تھی، تمہارا نام بھول گیا، موسیٰ صاحب، وہی بیٹھے موسیٰ صاحب بات کرتا. میں کہ جی آپ ڈیفائن کریں اپنی ضرورتیں، اور جو ضرورتیں آپ کو میڈیا نے بتائی ہیں کہ آپ کی علیحدہ کریں، آپ اس میں دماغ میں آپ علیحدہ کریں. لباس کے معاملے میں، کھانے کے معاملے میں، آنے جانے کے معاملے میں، سواری کے معاملے میں، رہنے سہنے کے معاملے میں ضرورت دیکھیں آپ کی کیا ہے، ضرورت کیا ہے. اور میڈیا نے آپ کو کیا بتا دیا کہ کیا ضرورت ہے. گاڑی کا نیا ماڈل آ گیا، جوتے نئے آ گئے، کپڑے نئے آ گئے، سیزن گزر گیا، سال ہو گیا، جوتے سال. ذرا آپ اندازہ لگائیں. میں آج بھی آپ کو یقین سے کہتا ہوں، بہت میں نے کیلکولیشن تو نہیں کی ہے، جس لیول پہ بھی آپ رہ رہے ہیں 8ویں حصے پہ آپ کا خرچہ آ جائے گا اگر آپ ضرورتوں کو سامنے کر دیں اور میڈیا کو پرے کر دیں. جو بھی آپ خرچ رہے ہیں، اگر مطلب اگر آپ 8 روپے خرچ رہے ہیں، آپ 1 روپیہ خرچنا شروع کر دیں گے. اگر یہ انداز آپ سامنے سے نکال دیں، یہ دن رات کا پروپیگنڈا پرے کر دیں. یار ضرورت ہوگی تو لے لوں گا، مہنگا بھی لے لوں گا. نہیں ضرورت تو بالکل نہیں لوں گا، چاہے جتنا مرضی سستا ملے، بھلے سیل لگے، بھلے مفت بٹ رہا ہو، بھلے سیزن چینج ہو رہا ہو، نہیں لوں گا. آج آپ دیکھ لیں، آپ اس پروپیگنڈے سے ہٹ کے سوچیں، فیصلے کریں. آپ اپنے اخراجات آج کے دور میں دیکھ لیں، 8ویں حصے تک نیچے آئیں گے. یہی پروپیگنڈا دن رات بیٹھ کے کافروں کو سردار کرتے تھے. مقصد ان کے بہت سارے تھے، اپنی سرداری قائم رکھنا بھی تھا، اور ان کے اپنے خوف بھی تھے، اور وہ ان کے اوپر کنٹرول بھی چاہتے تھے. انہوں نے کہا کہ تم نے مکر اللیل والنہار، یہ دن رات کا تمہارا جو مکر تھا، دن رات کی تمہاری جو چالیں تھی، یہ 24 گھنٹے جو تم چالیں چلتے تھے پروپیگنڈے کی ہمارے ساتھ. اس وقت 24 گھنٹے کی چالیں آپ کے ساتھ کون چل رہا ہے؟ جب تم حکم کو حکم کرتے تھے کہ نہ مانیے اللہ کو اور ٹھہرا دو اس کے ساتھ کے برابر اندادوں کو. اللہ کی نہ ماننا، انداد کی ماننا. اللہ کی مانو گے 1400 سال پرانی بات ہے. انداد کی مانو، ماڈرن ورلڈ میں دیکھو، یہ پرانی باتوں کو چھوڑو، حقیقت کی دنیا میں رہو. وہ وقت گزر گئے، اللہ کو چھوڑ دو، انداد کی مانو جس کو ہم نے اللہ کے برابر مقام دیا ہوا ہے. اور بہت ساری چیزوں کو دیا ہوا، بہت ساری چیزوں کو دیا ہوا، انہوں نے بھی دیا ہوا تھا. انہوں نے کہا تم نے ہم کو لگا دیا اللہ کو چھوڑ کے اندادوں کے پیچھے. یہ کون الزام دے رہا ہے؟ کمزور لوگ الزام دے رہے ہیں مضبوط لوگوں کو. ہم دیں گے، اللہ نہ کرے اگر ناکام ہوں گے تو قیامت والے دن جا کے میڈیا کو، میں اور آپ، کہ ہم بالکل ٹھیک ہوتے تو اگر ہمارا دماغ خراب نہ کر دیتا. اور چھپے چھپے پچھتانے لگے جب دیکھا عذاب اور ہم نے ڈالے توق گردوں میں نکروں کے. وہی بدلہ پاتے ہیں جو کرتے ہیں، ہوگا وہی بدلہ، وہی ملے گا جو کوشش کرتے ہیں. وما ارسلنا فی قریۃ، نہیں بھیجا ہم نے کسی قوم من نذیر اپنی اطلاع دیں، الا قال مترفوہا بڑی زبردست ایک ٹرم ہے. طرفہ کہتے ہیں کہ کسی کو اتنی کمفرٹیبل زندگی مل جائے، اتنی مطلب اچھی زندگی مل جائے کہ وہ بالکل حقیقت کو بھول جائے، اتنی آسانیاں اس کی زندگی میں ہو جائیں کہ وہ حقیقت کو بھول جائے. اس میں بھی آپ اپنے اپنے گریبان میں جان کے دیکھ لیں. میں ابھی بیٹھا بات کر رہا تھا، موسیٰ سے ہی بات ہو رہی تھی. والد صاحب اللہ وہ جان اچھا کرے، ایک گاڑی تھی، ایک بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی تھا، ایک اے سی تھا. پورا گھر اسی کے گرد اپنی روٹین بناتا تھا. اس وقت ہر کمرے میں اے سی ہے، ہر کمرے میں ٹی وی ہے، ہر فرد کے لیے ایک گاڑی ہے. آسانیاں اتنی ہو گئی ہیں ہماری اس جنریشن کے لیے بائی اینڈ لارج کہ حقیقت کو بھول گئے.
اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ جب بھی ہم بھیجتے ہیں کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا، جب بھی ہم کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجتے ہیں، مگر کہتے ہیں وہاں کے مترفوہ آسودہ لوگ جو کہ ان کو اتنی آسانیاں مل گئی ہیں کہ وہ حقیقت کو بھول گئے، اتنی آسانیاں ان کو حاصل ہو گئی ہیں کہ حقیقت سے واقف نہیں رہے۔ آپ یہ سمجھ لیں ڈیلیوژن کو کیا کہیں گے جی؟ ڈیلیوژنل اسٹیٹ، مطلب ذہن سو گئے ہیں یا خوابیدہ حالت ہو گئی ہے، اتنے ڈیلیوژنل ہو گئے ہیں۔ اپنے اور میرے اندر دیکھیں، واٹس ایپ، فیس بک، حقیقت سے بھولی ہوئی ہمیں، بچے کو دیکھیں، بڑے کو دیکھیں، بوڑھے کو دیکھیں، آسانی اتنی ہے زندگی گزارنے کے لیے کہ دن کا بیشتر حصہ واٹس ایپ پہ گزر رہا ہے، بیشتر حصہ حقیقت ہی بھول گئی ہے کہ 24 گھنٹے کا ایک ایک دم، ایک ایک ذرہ اللہ نے اس کا حساب لینا، ایک ایک ذرہ مالک کا دیا ہوا، ایک ایک دم۔ میں جو 1 گھنٹہ واٹس ایپ پہ گزار رہا ہوں، میں 2 گھنٹے گزار رہا ہوں، کیا ان 2 گھنٹے کا میں نے اللہ کو جواب نہیں دینا؟ وہ جس طرح کسی شاعر نے کہا ہے کہ جو دم غافل وہ دم کافر، جو سانس غافل ہے وہ سانس کافر۔ لیکن اتنی آسانیاں ان کو مل گئی ہیں ان لوگوں کو جو کہ اللہ کے ڈرانے والوں کے مخالفت کرتے ہیں، اتنی آسانیاں مل گئی ہیں کہ حقیقت سے پرے ہٹ گئے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت اللہ ہے۔ حقیقت کیا ہے کہ ہم اللہ کے غلام ہیں۔ حقیقت ہے کہ ہمارے پہ لازم ہے اللہ کی عبادت، پوجا بھی اور عبادت بھی۔ یہ فرق میں پہلے آپ کو واضح کر چکا ہوں۔ نماز پوجا، روزہ پوجا، اور 24 گھنٹے سنت کے مطابق عمل عبادت ہے۔ ہم پہ پوجا بھی لازم ہے اور عبادت بھی لازم ہے۔ تو آسانیاں اتنی ہو گئی ان کے پاس کہ وہ حقیقت سے ناواقف ہو گئے، مترف ہو گئے۔ اتنی آسانیاں، حقیقت نظر ہی نہیں آ رہی، حقیقت چھپ گئی ہے اس میں۔ تو نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا، مگر کہنے لگے وہاں کے آسودہ لوگ ہم تمہارے ہاتھ بھیجا نہیں مانتے، ہم تمہاری بات نہیں مانتے۔ یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں 1500 بحثیں آپ کے معاشرے میں وہ ہیں جو ٹھیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی آیات سے اور واضح نص سے ٹکرا رہی ہیں، نہیں مانتے۔ آج بھی دیکھ لیں یہ آدھی گواہی کیا ہوتی ہے، یہ ایک حصہ کیا ہوتا ہے، یہ پردہ 1500 بحثیں میں گننا شروع کروں جو آپ آج بھی جس سے لڑ رہے ہیں کہ جو اللہ کا کہا ہوا ہے اس کے پیغمبر کا کہا ہوا۔ آج بھی ہم لوگ جو آسودہ لوگ ہیں ہم کہتے ہیں نہیں مانتے، اور کہنے لگے ہم کو زیادہ ہے مال اور اولاد اور نہیں ہم پر آفت آتی۔ زوم ان کو اس بات کا ہے کہ ہمارے پاس پیسے اور اولاد زیادہ ہے، اور یہ اس بات کا ہمارے پاس ثبوت ہے کہ اللہ ہمیں پسند کرتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سب اچھا ہے، اللہ راضی ہے تو سب کچھ مل رہا نا، ورنہ اتنی آسانیاں کیوں دیتا ہوں؟ انفرادی سطح پر بھی اور قوم کی سطح پر بھی کہ اللہ راضی ہے، سب ٹھیک ہی ہے، تمہارا جتھا بھی مضبوط ہے، ہماری اولاد بھی زیادہ ہے اور پیسہ بھی زیادہ ہے۔ کل اگر اللہ راضی نہ ہوتا وما نحن بمعذبین تو ہم پر آفت آتی، کوئی عذاب آتا، کوئی آفت آتی۔ کیا میرا رب ہے جو پھیلاتا ہے روزی جس کو چاہے اور ناپ کر دیتا ہے جس کو چاہے، لیکن بہت لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ اگر یہی بات ہے تو ابھی تمہیں واقعات سنا کے ہٹاؤں قوم سبا کے اور سلیمان کی قوموں کے، ان کے جتھے دیکھو، ان کی اولادیں دیکھو، ان کا پیسہ دیکھو، کدھر گئے؟ تو تمہارا اس قوم سے کون سا اتنا فرق رویہ ہے؟ یہ سب اللہ کی آزمائش کے اپنے معاملات ہیں، دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ اینگل آج کی آیات میں اس کے اوپر غور کرنا بہت لازمی ہے، کیونکہ ہم اس فتنے میں رہ رہے ہیں جس فتنے میں ہمارے ذہن کوئی کہیں بیٹھ کے قابو کر رہا ہے، اور اس سے بچنے کا طریقہ ایک ہی ہے اور وہ ہے قرآن۔ وآخر دعوانا الحمدللہ آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ جو بڑا سنا وقت بتائیے اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، جتنے مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے مسلمان بیمار ہیں بالخصوص ڈاکٹر صاحب کے صاحبزادے ڈاکٹر حیدر صاحب کی دعا فرمائے، اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستورہ نصیب فرما۔ اور بھی جتنے مسلمان بیمار ہیں، گھروں میں ہیں یا اسپتالوں میں ہیں، کورونا کے مرض میں مبتلا ہیں یا ویسے بیمار ہیں، اے اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستورہ نصیب فرما۔ جتنے مسلمان وفات پا گئے اللہ ان کے سغائر وبائر کو معاف فرما، یہ قبر کی منازل کو آسان فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا چاہا، اے اللہ ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، مشکلات کو حل فرما، آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبانوں پر جاری فرما، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اور بہت بڑی نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں، ان بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت آزادی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس نعمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس آزادی کی ذمہ داریاں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔